ایک بار پھر وہ تھی اور اس کی لامتناہی سوچیں۔ موسم اچھا خاصا بدل چکا تھا، خنکی کی جگہ گرمی نے لے لی تھی۔ سیما بھابھی حسب معمول اپنے اپنے کاموں میں لگی رہتی، اس کے پاس کرنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ دل چاہتا کہ چپ چاپ کسی انجان وادی میں جا بسے جہاں کوئی اسے پہچانتا نہ ہو۔ وہ رہنے کے ارادے سے ماما کے پاس اسلام آباد چلی آئی۔ موسم بہت اچھا ہو رہا تھا، ٹھنڈی خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ اس کے من میں جانے کیا سمائی کہ گاڑی کی چابی اٹھا کر کسی کو بتائے بغیر گھر سے باہر آ گئی۔ پیر سہاوا وہ اکثر آتی رہتی تھی۔ آج بھی بے ارادہ اس نے گاڑی اس سمت موڑی تھی۔ کار پارک کرنے کے بعد وہ یوں ہی چہل قدمی کرنے لگی۔ سامنے کچھ فاصلے پر قدرے بلند سی جگہ ایک درمیانی عمر کا مرد بیٹھا ہوا تھا، دنیا جہان سے بے خبر، جیسے وہ اکیلا ہی ہو۔ جانے کیوں حوریا کو خواہ مخواہ اس سے ہمدردی ہونے لگی۔ پتہ نہیں بیچارے کو کیا غم ہے۔ وہ سوچتے سوچتے اس کے قریب چلی گئی۔ اسے دیکھنے کے بعد وہ چونکا تھا۔ میں حوریا ہوں، یہیں اسلام آباد میں رہتی ہوں، اور آپ؟ اس کی زبان سے یہ لفظ میکان کے انداز میں ادا ہوئے تھے۔ انصر نیاز، کرنل انصر نیاز۔ بے ساختہ ایک سادہ اور اداس سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ آپ اکیلے دنیا جہان سے بے خبر ادھر کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ سوال قطعاً غیر ارادی طور پہ اس نے کیا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے کرنل انصر کے چہرے پہ گڑبڑاہٹ سی نظر آئی۔ صرف چند منٹ کے بعد ہی انہوں نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، اور وہ الجھ سی گئی تھی۔ جب 1 گھنٹے بعد وہ وہاں سے اٹھی تو انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دے کر وعدہ بھی لے چکی تھی کہ وہ ضرور آئیں گے۔ آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے تو بات بن جائے۔ تنہا دل نہ سنبھلے گا، آپ کو ہی چاہے گا۔ آپ سا کہاں ہے، دل آپ کو ہی چاہے۔ وہ دھیمی آواز میں گنگنا رہی تھی۔ رات پی سی میں اس کی پسندیدہ سنگر فاخر کا کنسرٹ تھا۔ سامعہ اس سے بتا کر ٹکٹ لے چکی تھی۔ وہ بڑا دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ وہ وہاں پہنچی تو پتہ چلا کہ شو لیٹ ہے۔ سامعہ پوری طرح انجوائے کر رہی تھی، کیونکہ حوریا کی شادی کے بعد سے وہ آج اس طرح بے فکری کے عالم میں اکٹھی ہوئی تھی۔ آتے جاتے لوگوں کو وہ دلچسپی سے دیکھ رہی تھی کہ اب اچانک اس کی نظر سلیمان اور اس لڑکی پہ پڑی۔ وہ بڑی محویت سے باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ لمحے بھر کے لیے وہ سن سی ہو گئی۔ جدید فیشن کے لباس میں ملبوس وہ لڑکی خاصی بڑی خاص لگ رہی تھی۔ سلیمان کے کندھے سے کندھا ملا کر چلتے ہوئے وہ پر اعتماد نظر آ رہی تھی۔ سچ شکر کہ سامعہ نے انہیں نہیں دیکھا، ورنہ حوریا جو سلیمان کی بے تابیوں اور بے قراریوں کے جھوٹے قصے سناتی تھی، آج ضرور اسے شرمندہ کر دیتی۔ سلیمان اس کے پاس سے گزرا تو تب اس نے حوریا کو دیکھا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات نارمل ہی تھے۔ اس کے ملبوس سے قیمتی مردانہ پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ محترم یہاں پرائی عورتوں کے ساتھ گل چھرے اڑا رہے ہیں، اور میں وہاں گاؤں میں ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہی ہوں، اس نے زہر خند ہو کر سوچا۔ شو شروع ہوا تو وہ ہال میں آ گئی۔ سامعہ تو پوری طرح انجوائے کر رہی تھی اور وہ صرف پوز کر رہی تھی۔ خدا خدا کر کے شو ختم ہوا۔ رات کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ سامعہ پارکنگ لاٹ سے گاڑی نکال رہی تھی جب سلیمان ان دونوں کے پاس پہنچا۔ اب کی بار وہ اکیلا ہی تھا۔ سامعہ، آپ یہاں؟ واٹ اے سرپرائز! میری ہاف بیٹر بھی آپ کے ساتھ ہے؟ دنیا جہاں کا اشتیاق اس کے چہرے پہ سمٹ آیا تھا۔ وہ یوں پوز کر رہا تھا جیسے دونوں کو ابھی دیکھا ہو۔ حوریا اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ اوہ سلیمان بھائی، آپ؟ سامعہ بڑی خوش دلی سے ملی۔ تم جیسا احمق میں نے نہیں دیکھا، وہ صرف سوچ ہی سکی۔ 5 منٹ تک وہ پارکنگ لاٹ میں کھڑا سامعہ سے باتیں کرتا رہا۔ حوریا بھی دل پہ جبر کر کے بولتی رہی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے اندرونی اضطراب پہ قابو پایا ہوا تھا۔
ورنہ ایک لاوا سا تھا جو پھٹ پڑنے کو بیتاب تھا۔ آپ اکیلی ہیں؟ رات کافی ہو گئی ہے، میں چھوڑ آتا ہوں، اس نے آفر کی۔ سامیہ اس دوران حوریہ کو شرارتی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ تم اپنے ہیرو کے بغیر یوں بھی اداس تھی، دیکھ لو آ گیا ہے تمہاری محبت میں بے قرار ہو کر، اور تم خواہ مخواہ ضد کر کے گاؤں میں پڑی ہو، بیچارے کو سزا دے رہی ہو، دیکھو کتنا خوش نظر آ رہا ہے اس اتفاقی ملاقات پہ۔ وہ گاڑی موڑ رہا تھا اور ادھر سامیہ اس کے کانوں میں سرگوشیاں کیے جا رہی تھی۔ طے یہ پایا تھا کہ سامیہ اپنی گاڑی میں سلیمان کی گاڑی کے ساتھ جائے گی اور حوریہ سلیمان کی گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھے گی۔ رات کافی ہو گئی ہے، مجھے آپ دونوں کو اکیلے جانا مناسب نہیں لگ رہا۔ حوریہ کے چہرے پہ ابھرتے کشیدہ تاثرات دیکھ کر وہ رسانیت سے بولا تھا۔ سامیہ کا گھر ویسٹریج میں تھا، جو کہ پی سی سے زیادہ فاصلے پہ نہیں تھا۔ اس کی گاڑی کھلے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو سلیمان نے اپنی گاڑی موڑ کر مطلوبہ راستے پہ ڈال دی۔ حد ہوتی ہے بے وقوفی کی، کہاں اسلام آباد کہاں ویسٹریج، دن میں تو یہ فاصلہ کچھ نہیں ہے، مگر رات کے 1-1:30 بجے یہ ایڈونچر مہنگا بھی پڑ سکتا ہے۔ اب وہ تمہیں چھوڑنے جاتی اور پھر واپس آتی، اس آنے جانے میں 2 تو بج ہی جاتے۔ خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر کسی کی بھی نیت خراب ہو سکتی ہے۔ آخری جملہ اس نے ہنستے ہوئے ادا کیا تھا۔ حوریہ کی آنکھیں غصے سے دہک اٹھی۔ وہ منتظر تھی کہ وہ اس طرح دار سی لڑکی کے بارے میں کوئی وضاحت دے گا، مگر وہ تو اس طرف آ ہی نہیں رہا تھا۔ جی ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ چبا چبا کر بولی تو وہ ہنستا چلا گیا۔ اچھی لگ رہی ہو، بلکہ بہت اچھی، وہ جھک کر بڑے سحر انگیز لہجے میں بولا تھا۔ کسی کی نیت ڈاواں ڈول ہو جائے تو اس کا قصور نہیں۔ اب کی بار وہ آہستگی سے گویا ہوا۔ حوریہ کی سمجھ میں ایک لفظ بھی نہیں آیا۔ راستے سنسان اور خاموش سے تھے، اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھی۔ وقتاً فوقتاً رخ موڑ کر سلیمان خاموش بیٹھی حوریہ کو بھی دیکھ رہا تھا، جو سخت کبیدہ خاطر نظر آ رہی تھی۔ میرے ساتھ جاؤ گی؟ صاف لگ رہا تھا وہ اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ نہیں، وہ تنک کر بولی، میں وہاں خوش ہوں، بہت زیادہ خوش، سب مجھے چاہتے ہیں، میری قدر کرتے ہیں۔ اس نے سلیمان سے زیادہ خود کو باور کرایا تھا۔ گویا میری ضرورت ہی نہیں ہے، وہ مصنوعی طور پہ غمگین لہجے میں بولا تو حوریہ کے لاکھ ضبط کرنے کے باوجود آنسو اس کی آنکھوں کے بند توڑ کر بہہ نکلے، جنہیں اس نے سلیمان سے چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ جو ہی گھر کے سامنے گاڑی رکی، مما پریشانی سے ٹہلتی نظر آئیں۔ حوریہ کو سخت شرمندگی نے آن گھیرا، جبکہ مما سلیمان کو اس کے ساتھ دیکھ کر مطمئن ہو گئی۔ میں تو سخت پریشان تھی، تم اپنا سیل فون گھر پہ ہی چھوڑ گئی تھی؟ سامیہ کا فون بھی آف ہے، تھینکس گاڈ تم خیریت سے سلیمان کے ساتھ تھی، میں تو پریشان ہوتی رہی۔ بیٹی کے معاملے میں وہ بے حد حساس تھی، اتنی زیادہ کہ انہیں سلیمان سے دعا سلام کرنے کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ بعد میں خیال آنے پہ انہیں ندامت سی ہوئی، وہ بصد اصرار اسے اندر لائیں۔ اس نے لاکھ انکار کیا، پر انہوں نے ایک نہ چلنے دی۔ رات رکو، صبح چلے جانا، وہ پیار بھرے روب سے بولی، اسے ہاں کرتے ہی بنی۔ حوریہ نے کمرے میں آ کر سب سے پہلے کپڑے تبدیل کیے، اسے تو سخت نیند آ رہی تھی۔ سلیمان البتہ اسی طرح فریش لگ رہا تھا۔ کپڑے کیوں بدل لیے؟ اتنی اچھی لگ رہی تھی۔ اسے نائٹ سوٹ میں دیکھ کر سلیمان نے استفسار کیا۔ میری مرضی، اس کے لہجے میں از حد تلخی تھی۔ تمہاری مرضی پہ ہی تو چل رہے ہیں۔ وہ بڑی گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری مرضی پہ یا اپنی مرضی پہ؟ میرے چند لفظوں کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر جس طرح آپ کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ سب کے سامنے بھرم رکھتے رکھتے میں تنگ آ گئی ہوں۔ کتنی پرسکون تھی میری زندگی شادی سے پہلے، کوئی فکر پرواہ نہیں، اپنی نیند سوتی اور جاگتی تھی۔ آواز میں دل گرفتگی نمایاں ہو گئی۔ تو اب کیا کرتی ہو؟ اب بھی اپنی نیند سوتی اور جاگتی ہو؟ تمہیں گھر کی یا میری پرواہ ہے؟ ابھی تک ٹین ایجر بنی ہوئی ہو۔ آج تک کبھی میں نے تم سے اپنا کوئی کام کروایا ہے؟ میں نے کہا بھی تھا کہ میں سمجھدار باشعور لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔
اور تمہارا مزاج ابھی تک بچکانا ہے، میری پرواہ ہے تمہیں؟ حوریہ ان الزامات پہ سے ٹکر ٹکر دیکھتی رہ گئی۔ جب میں پسند نہیں تو پھر شادی کیوں کی؟ وہ چیخ کر بولی۔ حوریہ ان الزامات پہ سے ٹکر ٹکر دیکھتی رہ گئی۔ جب میں پسند نہیں تھی تو پھر شادی کیوں کی تھی؟ وہ چیخ کر بولی۔ زبردستی کر دی گئی ہماری شادی، جواباً اتنے ہی مزے سے کہا گیا تو کوئی راہ فرار نہ پا کر وہ رونے لگی، جبکہ وہ آرام سے لیٹ چکا تھا۔ وہ 10 دن مزید اسلام آباد میں رہی اور تقریباً روزانہ ہی ریس کورس میں شام کو کرنل انصر سے ملنے چلی جاتی۔ وہ اس پہ بے حد اعتماد کرنے لگے تھے۔ آج حوریہ بڑے موڈ میں تھی۔ محترم کو سلیقہ مند اور سگھڑ بن کر دکھاؤں گی تاکہ پتہ تو چلے حوریہ ہے کیا چیز۔ کچن میں برتنوں کے ساتھ کھڑ پھڑ کرتے ہوئے وہ اچھے خاصے غصے میں تھی۔ سیما بھابھی پاس ہی مرغی فرائی کر رہی تھی۔ کیا بات ہے حوری، میں دیکھ رہی ہوں تم بہت پریشان ہو۔ ان کا ہمدردی سے بولنا تھا کہ وہ اپنا دکھڑا سنانے بیٹھ گئی۔ بھابھی سلیمان مجھ پہ بالکل توجہ نہیں دیتے، کہتے ہیں میں بہت ڈھوریا کہ مجھے عقل نہیں آئے گی۔ ہاں، اسے شروع سے ہی گھریلو لڑکیاں پسند ہیں، سنجیدہ مزاج۔ وہ کڑاہی سے مرغی کے تلے ہوئے ٹکڑے نکال کر پلیٹ میں رکھتی جا رہی تھی۔ بھابھی میں سنجیدہ مزاج نہیں ہوں۔ ہو مگر اتنا بھی نہیں کہ ہر وقت سنجیدگی تعریف کیے رکھو۔ تمہاری شخصیت میں بہت سے رنگ ہیں، کبھی شعلہ، کبھی شبنم، کبھی دھوپ، کبھی بارش، کبھی سنجیدہ، کبھی شرارتی۔ انصر کو بھی چلبلی لڑکیاں پسند تھیں۔ آخر میں غیر ارادی طور پہ ان کے لبوں سے انصر کا نام نکلا تو وہ گڑبڑا گئی، چہرے کا رنگ متغیر سا ہو گیا۔ بھابھی آپ کے شوہر کب سے مڈل ایسٹ میں ہیں؟ تقریباً 4 سال سے۔ وہ بولتے بولتے کہیں کھو سی گئی۔ یعنی جب سے آپ کی شادی ہوئی تب سے؟ وہ حیران تھی۔ ہاں، شادی کے 4 ماہ بعد چلے گئے تھے۔ اور ابھی تک نہیں آئے؟ ہاں، وہ نڈھال نظر آنے لگی۔ میں نے بچپن سے اپنے نام کے ساتھ انصر کا نام سنا تھا، اس کی محبت دل میں رچ بس گئی تھی۔ انصر کی خاطر میں نے امور خانہ داری میں مکمل مہارت حاصل کی، کیونکہ سنا تھا کہ مرد کے دل کا راستہ معدے سے ہو کر گزرتا ہے۔ شادی کے فوراً بعد احساس ہوا کہ میں انصر کی پسندیدہ بیوی نہیں بن سکتی، کیونکہ انصر بہت رومانٹک تھے، جبکہ میں سب گھر والوں کے دل جیتنے کے چکر میں ہر وقت کاموں میں مگن رہتی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا کہ وہ مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بولتے بولتے وہ ماضی میں جا پہنچی تھی۔ ان کی شادی کو 3را روز تھا۔ صبح وہ نماز کے وقت بیدار ہوئی، نماز پڑھی اور دروازہ بند کر کے باہر آ گئی، جبکہ انصر گہری نیند سو رہا تھا۔ سخت سردی کا موسم تھا، تقریباً سب ہی سو رہے تھے سوائے تایا زاد احمد کے۔ سیما نے باورچی خانے میں جا کر چائے کا پانی رکھا، تایا کے لیے ناشتہ بنایا۔ گھر میں 2 نوکرانیاں تھیں، لیکن سیما نے گھر والوں کو پہلے روز سے ہی اپنی ذمہ داری تصور کیا تھا۔ تایا نیاز نئی نویلی بہو کی اس قدر خدمت گزاری اور مستعدی پہ بے حد مسرور تھے۔ انہوں نے سیما کو ڈھیریں دعائیں دی، اس نے پھر رانی کو جگا کر ناشتہ دیا۔ سلیمان بھی آیا ہوا تھا، وہ سردی میں پراٹھا انڈا لیتا تھا۔ 9 بجے وہ اٹھا تو سیما نے اسے تازہ ناشتہ بنا کر دیا۔ سب ہی اس سے خوش تھے۔ 10:30 بجے کے قریب انصر کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے دائیں طرف دیکھا، سیما نہیں تھی۔ وہ 2 دن میں ہی اس کے مہکتے قرب کا عادی ہو چکا تھا۔ اسے نہ پا کر انصر کو جھنجھلاہٹ سی ہوئی اور وہ سارا دن گھر کا حلیہ درست کرنے میں لگی رہی۔ سلیمان اور رانی نے رات دیر تک اسے اپنے پاس بٹھائے رکھا اور کارڈز کھیلتے رہے۔ رات 12 بجے وہ کمرے میں پہنچی تو انصر لال سرخ آنکھیں لیے اس کے انتظار میں تھا۔ میری پرواہ ہے تمہیں؟ اسے دیکھتے ہی وہ شروع ہو گیا۔ اس نے معذرت کی، ہاتھ جوڑے، تب کہیں جا کر وہ ٹھیک ہوا۔ پھر آنے والے دنوں میں بھی اس کے معمولات ویسے ہی رہے تو انصر کی کبیدگی بڑھنے لگی۔ سیما سب کی تعریفیں سن کر سرشار رہی تھی۔ میری بہو لاکھوں میں ایک ہے، بھابھی اتنی اچھی ہیں کہ کیا بتاؤں۔
رانی اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کر اتراتی تو تایا نیاز ہر آئے گے کے سامنے اس کی خوبیاں گنواتے۔ انصر ایک ماہ بعد اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کی پوسٹنگ کراچی میں تھی۔ وہاں جا کر بھی سیما کا یہی معمول رہا۔ گھر میں انصر کے دوست آتے تو وہ خود کچن میں جا کر انواع و اقسام کی ڈشز بناتی۔ بریگیڈیئر رحمان کی بیوی بیمار ہے تو سیما جا کر تیمارداری کر رہی ہے۔ کیپٹن عاطف کے ہاں پہلے بچے کی آمد ہے تو سیما جا کر اس کی بیوی کو تسلی دے رہی ہے۔ میجر افتخار کی بیوی ناراض ہو کر چلی گئی ہے تو سیما جا کر ان کا دکھ بانٹ رہی ہے، بچوں کا دل بہلا رہی ہے۔ کیپٹن سلیم کو ہیرا سے عشق ہو گیا ہے تو وہ جا کر ہیرا کے سخت مزاج باپ سے بات کر رہی ہے۔ انصر کو لگتا تھا کہ اس کی بیوی پہ سب کا حق ہے سوائے اس کے۔ 4-5 ماہ وہ برداشت کرتا رہا، پھر ایک روز اسے گھر چھوڑ آیا، یہ کہہ کر کہ تمہیں شوہر کی نہیں لوگوں کی تعریف و ستائش کی ضرورت ہے۔ سب نے سمجھایا مگر انصر ضد سے باز نہیں آیا۔ وہ اتنا ناراض ہوا کہ گھر والوں سے تعلق ہی توڑ لیا۔ جب سلیمان کے رشتے کی بات چلی تو حوریہ کے گھر والوں سے کہا گیا کہ انصر ایک کورس کے سلسلے میں مڈل ایسٹ میں ہے، جبکہ انصر یہیں پنڈی GHQ میں تھا۔ سلیمان کی شادی میں بھی وہ نہیں آیا۔ اس کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ سیما کے بعد وہ کسی عورت کے قریب بھی نہیں گیا۔ ادھر سیما نے بھی اپنے اختلافات کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا تھا اور اندر ہی اندر سلگتے ہوئے 4 سال گزار دیے تھے۔ سب بڑوں نے ان دونوں کے درمیان ناراضگی کی خلیج پاٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن انصر کی مضبوط انا کا خول نہ ٹوٹا۔ اس کا موقف اپنی جگہ پہ درست تھا۔ تایا نیاز نے اسے انصر سے طلاق لے کر کسی اور اچھی جگہ شادی کی تجویز دی تو وہ تڑپ اٹھی اور سختی سے انکار کر دیا۔ سچ تو یہ تھا کہ سب اس کے وجود کے عادی ہو گئے تھے۔ اگر وہ ذرا دیر کے لیے نظروں سے اوجھل ہو جاتی تو اس کی پکار لگنے لگتی۔ تمام تفصیل جان کر حوریہ کو انصر بھی قصوروار نہیں لگ رہے تھے۔ ہم کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ نکالیں گے، اب مت پریشان ہو۔ حوریہ نے ضبط سے سرخ پڑتی سیما کو گلے لگا لیا تو وہ بچوں کی طرح بلک اٹھی۔ کتنے سنگدل اور بدقسمت ہے انصر بھائی، وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ اس نے اسی روز کرنل انصر نیاز کو فون کیا تو وہ اس کی آواز سن کر کھل اٹھے۔ میں کل اسلام آباد آ رہی ہوں آپ کے لیے سرپرائز لے کر۔ انہیں حیران چھوڑ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ دوسرے روز KFC کرنل انصر کے ساتھ لنچ کرتے وہ کہہ رہی تھی، آپ کی تنہا زندگی دیکھ کر بہت دکھ ہوا مجھے۔ میں نے آپ کے لیے ایک بڑی پیاری سی لڑکی ڈھونڈی ہے، اس کی تصویر بھی لائی ہوں، اگر آپ راضی ہوں تو میں بات آگے چلاؤں؟ اس نے بیگ سے تصویر نکال کر انصر کے سامنے لہرائی۔ یہ لڑکی؟ وہ حیرت کی زیادتی سے بمشکل کہہ سکے، وہ ان کے تاثرات سے بھرپور لطف اٹھا رہی تھی۔ ہاں یہ لڑکی بڑی مظلوم ہے، میرے شوہر کیپٹن سلیمان کی نوجوان بھابھی ہے، اس کا شوہر شادی کے چند ماہ بعد اس سے چھوڑ کر چلا گیا، یہ کہہ کر کہ تمہیں دوسروں کی مجھ سے زیادہ پرواہ ہے، حالانکہ یہ اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، اسے بے پناہ چاہتی ہے اور ابھی تک اس کی یادوں کو سینے سے لگائے ہوئے ہے۔ اور سنگدل شوہر کو تو دیکھیں، بھائی کی شادی پر بھی اس شہر میں ہونے کے باوجود نہیں آیا، اور اس بیچاری کا قصور کیا ہے؟ یہی نہ کہ اس نے شادی کے بعد شوہر کے رشتہ داروں سے بھی بنا کر رکھنے کی کوشش کی، ان کی خدمت کی، مگر اس کے شوہر کو اچھا نہیں لگا۔ اب اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ ہمارے سسر کہتے ہیں اسے عدالت سے خلا دلوا کر کہیں اور اس کا نکاح کر دیں گے، اگر آپ راضی ہوں تو میں گھر میں بات کروں؟ وہ مزے سے کہہ رہی تھی۔ ادھر انصر کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، انہوں نے خود پہ بمشکل قابو پایا ہوا تھا، جبکہ حوریہ کا اطمینان قابل دید تھا۔ سر میں اور آپ اچھے دوست ہیں، آپ نے اپنی ناکام زندگی کی داستان مجھے سنائی ہوئی ہے، میں واقف ہوں کہ آپ کی بیوی کو آپ کی پرواہ نہیں تھی، ان بیچاری کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ 2 ناکام انسان مل کر کامیاب زندگی گزاریں گے اور اب پہلے والی غلطی بھی نہیں دہرائیں گے، اب یہ بھی کہہ رہی ہیں
میں خود کو بدلوں گی اور اپنے شوہر کا دل جیتنے کی کوشش کروں گی۔ وہ مسلسل بول رہی تھی جب وہ سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھے تھے۔ حوریہ وہاں سے اٹھی تو کامیابی کے احساس سے سرشار تھی۔ اس نے سپر مارکیٹ سے سیما بھابی کے لیے 2 خوبصورت سے سوٹ پیس لیے، اسٹائلش سے جوتے خریدے اور ایک ہینڈ بیگ لیا۔ واپسی پہ اس کے پاس اچھی خبر تھی، کپڑے اس نے درزی سے سلوا لیے تھے۔ اب وہ بھی صبح صبح سیما بھابی کے ساتھ اٹھنے لگی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنے ہاتھ کا بنا پراٹھا کھا کر وہ لذت محسوس ہوئی جو 5 اسٹارز ہوٹل کے کھانے کھا کر بھی حاصل نہ ہوئی تھی۔ سیما بھابی اسے چیزوں کا ستیہ ناش کرتے دیکھ کر ہنسی جاتی۔ اس وقت بھی وہ آٹے سے نبرت آزما تھی۔ سیما بھابی کو خود اس نے تھوڑی دیر پہلے چائے بنا کر دی تھی، وہ بھی اس کے چلبلے مسکراہٹیں بکھیرتے وجود سے خوش تھی۔ آٹا گوندھ کر رکھنے کے بعد اس نے سیما بھابی سے پوچھ کر بریانی پکانا شروع کی۔ بڑی اماں کی خوشی میں ڈوبی آواز یہاں تک آ رہی تھی، ارے سلیمان آیا ہے میرا بیٹا، ارے سیما، حوریہ، آؤ دیکھو تو صحیح، سلیمان آیا ہے۔ اس کے آنے پہ وہ ہر بار اسی طرح خوش ہوتی تھی۔ سلیمان خود ہی کچن تک آ گیا۔ السلام علیکم۔ حوریہ نے اسے دیکھتے ہی بڑی تمیز سے سلام میں پہل کی۔ یوں مگن سی وہ بڑی سگھڑ بھی لگ رہی تھی۔ سیما بھابی سلیمان سے خیر خیریت پوچھ رہی تھی۔ حوریہ نے اس دوران سلیمان کے لیے چائے کا پانی رکھا۔ اس دوران اماں جی بھی ادھر ہی آ گئی تھی۔ ہنسی مذاق کا دور چل رہا تھا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے بریانی پکانے کے بعد کباب تل رہی تھی۔ ایک بار کباب پلٹتے ہوئے گرم گرم گھی کا چھینٹا اس کی ہتھیلی پہ آیا جسے وہ ضبط کر گئی۔ باورچی خانے سے فارغ ہونے کے بعد حوریہ نے اس کے کپڑے الماری میں رکھے۔ وہ صرف ایک دن کے لیے آیا تھا۔ اسے نیاز صاحب نے رانی کی شادی کے سلسلے میں بلوایا تھا۔ اس کے سسرال والے جلد رخصتی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سلیمان کی چھٹی منظور ہو گئی تھی۔ ادھر وہ گاؤں آیا، ادھر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ سیما اور حوریہ دونوں کو رانی کے لیے شاپنگ کرنی تھی۔ اس کے لیے ان کا پروگرام صبح نکلنے کا تھا۔ حوریہ کی رائے تھی کپڑے رانی کی پسند کے لیے جائیں، اس لیے ان کے ساتھ وہ بھی جائے۔ نیاز صاحب سے اجازت لی گئی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ بے شک رانی کو ساتھ لے جائیں۔ حوریہ نے اپنے لائے گئے کپڑوں میں سے ایک جوڑا سیما بھابی کو پہننے کے لیے دیا۔ ہلکے ہلکے میک اپ میں حسب معمول وہ بڑی دلکش اور جاذب نظر لگ رہی تھی، مگر ان کے چہرے پہ چھایا ملال کسی صورت کم نہ ہوتا تھا۔ ابھی شاپنگ شروع بھی نہ کی تھی کہ حوریہ کو بھوک لگنے لگی۔ پہلے کچھ کھانے کا آئیڈیا اسی کا تھا۔ رانی باہر گاڑی میں تھی جب حوریہ سیما بھابی کو لے کر سامنے ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ کرنل انصر بالکل دروازے کے پاس بیٹھے تھے۔ یہ ہیں سیما بھابی، آپ دونوں گلے شکوے دور کر لیں، میں 1 گھنٹے بعد آ کر انہیں لے جاؤں گی۔ انہیں آپ لینے آئیں گے تو تب ہی ہم انہیں آپ کے سپرد کریں گے، ابھی پھیل مت جائیے گا۔ اپنی اس شرارت پہ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ سیما بھابی حیران کھڑی تھی۔ کچھ ایسی ہی کیفیت انصر کے چہرے پہ بھی تھی۔ وہ ان دونوں کو چھوڑ کر نکل آئی۔ رانی اسے اکیلا آتا دیکھ کر پوچھ بیٹھی، بھابی اور انصر بھائی اندر ہیں؟ اسے مختصر جواب دے کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ تقریباً 2.5-3 گھنٹے بعد وہ دوبارہ واپس آئی۔ سیما بھابی کی آنکھیں سوجی ہوئی ہونے کے باوجود ان کے چہرے پہ سکون نظر آ رہا تھا۔ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلوں گا، یہ انصر کا فیصلہ تھا۔ رانی بھائی کے گلے لگ کر بہت روئی، وہ بھی جذباتی لگ رہے تھے۔ حویلی پہنچ کر اور بھی جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے۔ اماں جی انصر کو چھو چھو کر اس کے ہونے کا یقین کر رہی تھی۔ نیاز احمد بے حد خوش تھے۔ سیما بھابی کے گھر والے آ چکے تھے۔ انصر سب سے معافی مانگ رہے تھے۔ سلیمان کے لیے بھائی کی آمد کسی سرپرائز سے کم نہیں تھی۔ ساری رات کوئی بھی نہیں سویا، گلے شکوے ہوتے رہے۔ انصر نے حوریہ کا ہاتھ پکڑ کر درمیان میں بٹھا لیا۔ سارا کریڈٹ ان محترمہ کو جاتا ہے جنہیں خیر سے ہماری چھوٹی بھابھی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ وہ شرارت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سب کی نگاہیں خود پہ مرکوز دیکھ کر وہ جھینپ سی گئی۔ سلیمان بہت لکی اور بڑی سمجھدار اور شرارتی سی بیوی ملی ہے تمہیں۔ اگر اتفاق سے حوریہ
سے میری ملاقات نہ ہوئی ہوتی تو آج شاید میں یہاں نہ ہوتا اور اپنی جھوٹی انا کے سہارے زندگی گزار کر اپنے سے وابستہ تمام لوگوں کو بھی دکھ دیتا۔ حوریہ نے بڑی چالاکی سے میری برین واشنگ کی۔ میں تو گھبرا ہی گیا کہ سیما کو ابا جان کھلا دلوانے کا سوچ رہے ہیں۔ وہ پیار سے حوریہ کو دیکھ رہے تھے۔ ساری رات باتوں میں گزر گئی۔ فجر کی اذان شروع ہو چکی تھی۔ اب سونے کا وقت نہیں تھا کیونکہ شام کو رانی کے سسرال والوں کو شادی کی تاریخ لینے آنا تھا۔ پھر یہ سارا دن اسی مصروفیت میں گزرا اور ڈھل گیا۔ اب جائیں 11 بج رہے ہیں۔ انصر بھائی کو شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ انتہا پسندی اچھی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہ کام کی زیادتی میں آپ انہیں بھول جائیں۔ وہ سیما بھابھی سے بڑے رسان سے بات کر رہی تھی۔ پیچھے صوفے پہ بیٹھا سلیمان اس کا ایک ایک لفظ سن چکا تھا۔ ٹھیک ایک ہفتے بعد شادی تھی۔ شادیوں میں ہونے والی افراتفری یہاں بھی نظر آ رہی تھی۔ مانیوں والے دن حوریہ کی پکار ہر طرف سے پڑ رہی تھی، حوریہ فلاں چیز کہاں ہے، فلاں چیز کہاں ہے۔ وہ دوڑ دوڑ کر سارے کام کر رہی تھی۔ اس وقت بھی مہندی کی تشتریاں سجا رہی تھی۔ رانی کے سسرال والے مہندی کی رسم کرنے آ رہے تھے۔ وہ تیار ہو کر انتظامات کا جائزہ لے رہی تھی کہ سلیمان نے اسے بلوایا۔ جی کیا بات ہے؟ مہندی کا پیلا اور سبز دوپٹہ اس نے کندھوں پہ سیٹ کیا ہوا تھا۔ اتنی تمیز اس نے جی کیا بات ہے کہا کہ سلیمان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ نروس ہو کر باہر آ گئے۔ پیچھے وہ حوریہ کرتا رہا پر وہ سنی انسنی کر گئی۔ رات کو تقریب ختم ہونے کے بعد تھک ہار کر لڑکیاں بڑے کمرے میں سو گئی جن میں وہ بھی شامل تھی۔ پھر جب یہ لوگ مہندی لے کر حوریہ کے سسرال پہنچے تو اس کی شرارتیں دیکھنے والی تھی۔ وہ پہلے والی حوریہ لگ ہی نہیں رہی تھی جو گل کی شادی میں شریک ہوئی تھی۔ اس وقت بھی اس کے ہاتھوں میں گیلی مہندی دبی ہوئی تھی۔ سامنے رانی کا ہونے والا شوہر کھڑا تھا۔ وہ اس پہ پھینکنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ اس کے سامنے سلیمان آ گیا۔ جب اس نے ساری مہندی نیچے پھینک دی، سلیمان نے نوٹ کیا وہ افسردہ سی ہے۔ تقریب سے واپس آ کر سب نے چائے کی فرمائش کی۔ وہ باورچی خانے میں آ گئی اور بڑی کیتلی میں چائے کا پانی رکھا۔ سلیمان بھی پانی پینے کے ارادے سے اس کے پیچھے آیا۔ پانی دو، روب سے حکم دے کر وہیں کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اسے گلاس تھماتے ہوئے حوریہ کا ہاتھ لرز گیا۔ اس کی آنکھیں سوجی سوجی لگ رہی تھی۔ دوسروں کو تو شوہروں کے بارے میں بڑی ہدایات دیتی ہو، خود کیوں بھول جاتی ہے؟ وہ اسے گھور رہا تھا خالص شوہرانہ تیوروں سمیت۔ وہ چائے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ فارغ ہونے کے بعد بیڈ روم میں آنا۔ وہ جواباً خاموش رہی تو سلیمان اس کی خاموشی سے جھنجھلا گیا۔ اس نے چائے بنا کر سب کو پیش کی۔ اس دوران سلیمان کی نگاہیں مسلسل کچھ کہتی محسوس ہو رہی تھی۔ جب کپ رکھنے وہ باورچی خانے میں گئی تو سلیمان نے دوبارہ اسے کمرے میں چلنے کا حکم صادر کیا۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق، اس کے حکم پہ عمل کرنا پڑا۔ دروازہ بند کر کے وہ اس کی طرف پلٹا جو بہت نروس لگ رہی تھی۔ آخر پکڑی ہی گئی۔ اس کے ہاتھ جکڑتے ہوئے بولا تو اس نے شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے احساس ہو گیا کہ انتہا پسندی اچھی نہیں ہوتی۔ انصر بھائی کو صرف اور صرف ایسی بیوی چاہیے تھی جو ان کا خیال رکھے، اور تم نے ٹھیک ٹھاک کام کیا، بلکہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ تمہیں تو میڈل ملنا چاہیے۔ وہ مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یار وہ لڑکی بریگیڈیئر رفیق کی شادی شدہ بیٹی ہے، اس کا شوہر میرا دوست ہے۔ اس کی آنکھوں میں چھپا سوال پڑ چکا تھا۔ نہ جانے اسے کیا ہوا، وہ اپنے ہاتھ چھڑا کر دور ہٹ گئی۔ بس حوریہ بہت ہو چکی ہے۔ میں گلے شکووں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ جو ہو چکا سو ہو چکا۔ آئندہ ہم غلطیاں نہیں کریں گے۔ کیا ضروری ہے انصر بھائی اور سیما بھابھی والا قصہ پھر دہرایا جائے؟ مجھے احساس ہے میں نے غلطی کیا، پر تم نے بھی تو احتجاج نہیں کیا۔ کیسے کرتی؟ ویسے ہی جیسے فوجیوں کے بارے میں بات کرتی تھی۔ وہ مزے سے بولا، میں تو کبھی کسی آرمی آفیسر سے شادی نہ کروں۔ ٹھس اور بے بور ہوتے ہیں، رومانٹک نہیں ہوتے، یہ ہے وہ ہے۔ وہ باریک سی آواز بنا کر اس کی نقل اتار رہا تھا۔ میں نے جب تمہیں دیکھا تب ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں اپنا بنا کر چھوڑوں گا، پر کیا کیا جائے، بہت سے خوبصورت دن ہم ضائع کر چکے ہیں۔ ہاں اب کیا ہو سکتا ہے؟ اسے چڑھا رہی تھی۔ ہاں ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، مثلاً یہ غلط فہمی دور کی جا سکتی ہے کہ فوجی لوگ رومانٹک نہیں ہوتے۔
ان میں رومانس کے جراثیم نہیں پائے جاتے؟ اسے شرارتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کل رانی کی رخصتی ہے، پرسوں میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا ہمیشہ کے لیے۔ بڑے دن آرام کر لیا تم نے، تمہیں یہ بھی تو بتانا ہے کہ میں کتنا رومانٹک ہوں۔ اسے خود سے قریب کر چکا تھا، اس نے بھی زیادہ اکڑ دکھانا مناسب نہ سمجھا۔ ان دونوں کا رشتہ اعتماد کا متقاضی تھا، اعتبار مانگتا تھا، سو اسے سلیمان پہ اعتبار کرنا ہی تھا۔ صبح ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ سلیمان کے کپڑے نکالتے ہوئے وہ ہمیشہ سے زیادہ مطمئن اور مسرور تھی۔ سلیمان نے اسے اپنی محبت کا اعتبار جو بخش دیا تھا۔ کسی بھی عورت کے لیے شوہر کا اعتبار زندگی کی اساس ہوتا ہے۔